مغرب کے چند اوباشوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے یہ سوچا تھا کہ ہم پیغمبر حسن و جمال کی عظمت کو گھٹا لیں گے اور ان محبتوں کو سینوں سے محو کر دیں گے، لیکن زمانہ دیکھ رہا ہے کہ کائنات کا ایک ایک گوشہ درود و سلام سے مہک رہا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ گھر گھر تذکرے میرے حضور کے ہیں اور ہر لب پہ نعتیں میرے محبوب کی ہیں۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ گلی گلی حضور کا ذکر ہوتا ہے اور گھر گھر میں حضور کے نام کا چراغاں ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کے نام سے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق، اس کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب کا شعر ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ ویسے مزاحیہ شاعر ہیں لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو انہوں نے اس عنوان سے بھی کمال کر دی۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ وہ محبوب ہیں، وہ شانوں کے مالک ہیں۔ یہ چند گندے لوگوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش لی اور کہا یہ خاکے ہیں پیغمبر حسن کے۔ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف ترس، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور آقا کریم سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں۔ بس سایہ چے مانا دارت، لہذا سایہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یار کوئی خاکے کیا تراشے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہو، کوئی خاکے کیا تراش سکتا ہے؟ محبوب جیسا دوسرا تو رب نے بھی کوئی نہیں بنایا۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امتحان ہمارا ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائیں سارے، یہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے نا، میں کہتا ہوں 10 کروڑ بھی اکٹھے ہو جائیں اور سارے کھڑے ہو کے فرانس میں چاند کی طرف تھوکیں، تو کیا چاند کی نوری کرنیں میلی ہو جائیں گی؟ اس کی روشنی مدھم پڑ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوکا اپنے منہ پہ گرے گا، ساروں کے منہ گندے ہو جائیں گے، لیکن چاند پھر بھی چمکتا رہے گا۔ یہ بکواس کرنے والوں کے اپنے منہ گندے ہو گئے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ گئی ہیں۔ وہ رشدی کہتا ہے کہ میں جس کمرے میں رہتا ہوں تو وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، سیکورٹی کے حصار ہیں، لیکن چڑیا بھی روشن دان پہ آ کے پر مارے نا تو مجھے خوف لگتا ہے کہ کوئی یہاں سے نہیں گھس رہا، تو بند اور محفوظ کمرہ بھی مجھے قید خانہ لگ رہا ہے۔ تمہاری پوری زندگی زندان بن جائے گی، قید خانے بن جائیں گے اگر تم نے میرے پیغمبر کی توہین میں زبان کھولی تو۔ اور مصطفیٰ کریم کا نام کل بھی روشن تھا، حضور کا نام آج بھی روشن ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ خدا کی قسم کائنات کے ایک ایک گوشے میں جتنا ذکر میرے حضور کا ہوا کسی کا اور ہے؟ جدھر جائیں انہی کے تذکرے ہیں، باتیں انہی کی ہیں، نعتیں انہی کی ہیں۔ سر شام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر گھر ایک دن میں کئی جگہ پہ تو میرے جیسا نکما شخص بھی حاضر ہوتا ہے، اور جو عالی مرتبہ علماء ہے پتہ نہیں وہ کتنے کتنے بڑے خطابات اجتماعات سے کرتے ہیں، لیکن سارے خطبے، ساری تقریریں، ساری نعتیں، سارے ادیب، سارے اہل علم آخر میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا،
زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا کمال. لوگ تو پہنچ نہیں سکتے ان عظمتوں کو, رفتوں تک کسی کی پرواز نہیں ہو سکتی. اعلی حضرت بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گماں سے گزرے گزرنے والے, یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا کمال. تو چاند کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی, حضور کا ذکر مدم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ حضور کے ذکر کے فروغ کا ذمہ میرے رب نے لیا. میری عمر 42 سال ہو رہی ہے, اور میں 5-6 سال کا تو ہوں گا جب میں نے ہوش سنبھال لیا تھا. تو ان 35 سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر پامال ہو گئی ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے, اور ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی. لیکن اتنا زمانہ بدلا کہ اب حالات یہ ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے. تو آپ نے جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی قدریں تھیں جو پامال ہو گئی ہیں, اور جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ تو کتنی خوبصورت قدریں دیکھ چکے ہیں. تو آج احساس ختم ہو گیا, مروت دم توڑ گئی, بھائی چارے ٹوٹ گئے, غرض کی دنیا آ گئی, اور حیا ختم ہو گیا, غیرت ختم ہوگی, بڑوں کا احترام ختم ہو گیا. تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اچھی قدریں زوال پذیر ہیں اور نیچے جا رہی ہیں. لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شے نیچے جا رہی ہے, رسول اللہ کا ذکر اوپر جا رہا ہے. آخر یہ کیوں ہے کہ ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے, ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے, لیکن رسول کریم کا ذکر اوپر جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی, ہم نہیں نبھا سکے تو قدریں زوال پذیر ہو گئیں. اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا, اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا, اور محبوب کا ذکر ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر آن اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ذکر کبھی رکے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ رب نے محبوب کے سر کے اوپر تان دیا, اور کبھی بھی یہ ذکر کم ہو سکتا جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس نو بند کرے. اس ذکر دا حافظ آپ خدا, پڑھو لا الہ, خود اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. تو حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے, جو ہو رہا ہے, یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. یہ رسول کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے, لیکن امتحان ہے میرا, امتحان ہے آپ کا. ہمارے سینوں سے وہ دولت بیدار جسے عشق رسول کہتے ہیں وہ چھیننے کی سازش کی گئی ہے. صلیبی جنگوں میں جب ناکامی ہوئی تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کسی میدان میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے, اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ کسی عددی برتری کی وجہ سے اور ان کی باہمی کمزوری کی وجہ سے ہم نے ان کو توڑ دیا, تو ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور قومیں اور قدریں پامال ہوتی ہیں اور قوموں کے اخلاقیات کو بگاڑ دیا جاتا ہے, اور کوئی بھی قوم جب اپنا تشخص قائم نہیں رکھ پاتی تو دوبارہ پنپ نہیں سکتی. دنیا کے اوپر بڑی بڑی تہذیبیں آئیں, لیکن جب تہذیبیں الٹ کے رکھ دی گئی تو وہ تہذیب دوبارہ سر نہیں اٹھا سکی. روما کی تہذیب تھی, آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی, لیکن آج اس کے نشانات بھی آپ کو نہیں ملیں گے. مصر کی تہذیب تھی, یونانی تہذیبیں تھیں, جب دم توڑ گئیں تو وہ تہذیبیں دوبارہ اٹھ نہیں سکی ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں کہ جب بھی اہل اسلام کو توڑا جاتا ہے, ان کی تہذیب مٹا دی جاتی ہے, یہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تہذیب پھر زندہ ہو جاتی ہے. تو وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی, جو ان کو پھر اسی مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ اور یہ ناقابل تسخیر ہیں. آج بھی پوری دنیا کے لوگ
پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں، ہماری پاک آرمی سے لڑ کے دکھائیں۔ یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، کمزور ہیں، مرے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، معاشی بحرانوں کا شکار ہیں، ہمارے اندر تشدد ہوتا ہے، افتراق ہے، فرقہ بندی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن کسی میدان میں یہ ہم سے جیت نہیں سکتے ہیں۔ اور آج بھی لڑکے دیکھ لے، زمانے کو شوق ہے تو پاک آرمی سے ہاتھ ڈال کے دیکھیں، اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا کیسے جائے؟ نہ یہ میدان میں ہارتے ہیں، اور ان کی تہذیب کے اندر وہ طاقت ہے کہ مٹانے کے بعد پھر ابھر آتی ہے۔ جب بغداد کو اجاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغاں ہوگا؟ انسانوں کے سروں سے، کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے، اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے، کچھ لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے۔ پھر دریا دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریا دجلہ کا پانی تہہ خانوں میں چلا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں، اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو۔ وہ روس البلاد، وہ شہروں کی دلہن، اجڑا پڑا تھا، لاشیں پڑی تھیں، اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا، اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے۔ کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چراغ روشن ہوگا، کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے، اور وہ ارغون خان، جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں، وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں، اور اللہ مدد فرماتا ہے، اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے۔ یہ پیمانے والا دین نہیں ہے، پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا۔ یہ شراب ایسا نشہ ہے، اقبال کہتا ہے، جو اسلام کی شراب میں ناب ہے، جو شراب مستی چڑھانے والی، الست کی مستیاں چڑھانے والی، یہ ایسی شراب ہے، یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا۔ تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو، تم اس کو ہاتھ میں چلو میں لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے۔ تم اب کوئی ملک نہیں ہے، سلطنت ٹوٹ گئی، اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا، پیمانہ نہیں رہا، تو اب نشہ کیسے آئے گا؟ اقبال کہتا ہے نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی۔ تو یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی نصرت ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا۔ حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے، کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے، اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے، اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے۔ اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام حرارت کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، اسلام توانائی کا نام ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے۔ انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ ہارتے نہیں ہیں، اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں، اور یہ لوگ، ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی ابھر آتی ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے؟ انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی، اور وہ ہے حب رسول کی دولت۔ تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے، اور پھر پر عمل شروع ہوا۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھ لیں۔ معتزلہ، اندیہ، ادریہ، لا ادریہ، اور جتنے بھی فرق ماضی میں ہوئے ہیں، مرجیہ، جتنے بھی ہوئے ہیں، ان کی جو بحثیں ہیں، علم کلام کی کتابیں، اگر علماء یہاں موجود ہیں طلباء، وہ جانتے ہیں ہماری شرح عقائد نصفیہ، شرح مقاصد وغیرہ، یا جتنی بھی بڑی علم کلام پر مشتمل کتابیں ہیں، ان میں یہ مسائل پڑھائے جاتے ہیں کہ خلق قرآن کا مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، اس پر بحث ہوئی کسی زمانے کے اندر۔ حرام کیا رزق ہے یا نہیں ہے، اس پر معتزلہ کے ساتھ بحث ہوئی۔ جبر و قدر کے مسئلے پر بحث ہوئی، اور دیگر مسائل پہ بحثیں ہوتی رہی۔ وہ مسائل ایسے تھے، اور یہ اختلافات امت میں پیدا ہوتے، بعد میں اختلافات پاٹ بھی دیے جاتے، اور وہ ملتیں ختم ہو جاتی، وہ وجود مٹ جاتے جو اختلاف لے کر آئے ہوتے۔ آج معتزلہ کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ایک زمانہ تھا باقاعدہ 3 حکمران، بنو عباسیہ کے دور کے 3 حکمران ان کے زیر اثر رہے ہیں، حکومت وقت پر بھی اثر تھا ان کا،
کچھ لوگ اتنے غنڈے اور بدماش ہو جاتے ہیں اور ان کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومتیں بھی دبتی ہیں ان سے، چونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ 3 خلافتیں باقاعدہ معتزلہ کے زیر اثر رہی ہیں جو اتنے پاورفل تھے، آج ان کا نام بھی کئی لوگوں نے میری زبان سے سنا ہوگا، چونکہ وہ ان مسائل پہ آئے تھے، ان چیزوں پہ آئے تھے کہ بعد میں جو ہے وہ ان کا وجود ختم ہو گیا اور وہ امت کھڑی ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب ان کو ایسے مسئلے میں الجھا دیا جائے جن سے ان کے سینے سے ایمان کی حرارت چھین لی جائے، تو ان مسائل پر پھر بات نہیں چھڑی۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی، مسٹر ہیمفر کی یادداشتیں کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں موجود ہیں، اب تو وہ چھپ کے جو ہے وہ دستیاب بھی ہیں، بلکہ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب، آپ سب اس کو پڑھیں تفصیل سے۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے چاہا یہ کہ ان کے سینے سے حضور کی محبت کو نکالا جائے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو، میں مزاج رکھتا ہوں کنائے کا، میں صراحت سے بات کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہوں۔ بلاغت کا اصول ہے الکنایۃ ابلغ من الصریح، جو کنایا ہوتا ہے وہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ تو جب اختلاف ڈالے گئے تو امت مسلمہ میں بالخصوص جب فرقے بنے بر صغیر پاک و ہند میں، تو سب سے پہلا فتنہ آپ ڈھونڈے، تاریخ میں پڑھیں، آپ بھی تو پڑھیں نہ، دیکھیں کہ سب سے پہلا فتنہ کیا تھا۔ یہ خاکی آج نہیں تراشے گئے، سب سے پہلے جبہ و دستار والے ایک شخص کو خریدا گیا اور اس نے فتویٰ دیا، خدا تو اتنی شان کا مالک ہے، اگر چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے۔ یہ اعلی حضرت کے دور کی بات نہیں، یہ اعلی حضرت سے پہلے کی بات ہے، یہ بات کہی گئی۔ اور پھر کون اٹھا شخص کے مقابلے میں؟ علامہ فضل حق خیر آبادی۔ انہوں نے کتاب لکھی امتناع النظیر، اور اس میں ثابت کیا کہ دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کتاب کی تصویب اور تائید کی علامہ اقبال نے، اور اقبال نے تائید میں شعر لکھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ تو یہ فتنہ اس وقت کا شروع ہوا ہے، اب وہ جدید دور کے اندر وہ خاکوں کی صورت میں آ گیا، اور یہ تحریک تھی حضور کے پیار کو، حضور کی محبت کو سینوں سے نکالنے کی۔ علامہ اقبال نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینے اس پیار سے خالی کیے جا رہے، عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا ہمارا عہد ہم سے ظلم کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے سینے حضور کے پیار سے خالی کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو آج کی اس محفل میلاد میں وہ 3 نکاتی فارمولہ جو اقبال نے دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً، چونکہ گرمی کی شدت ہے، میں بھی پسینے سے شرابور ہو گیا ہوں، لیکن میں صرف آپ کی توجہ، میری باتیں شاید کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن ان حالات کے تناظر کے اندر آپ ان کو غور سے سنیں بھی، اور میری آرزو یہ ہے کہ اس کی تبلیغ بھی آگے کریں۔ ہماری صرف ایک جلوس نکال کر کے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتی ہیں۔ کل لبیک یا رسول اللہ مارچ کے حوالے سے میں یقین جانے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گوڈے خوش، میں اہل گجرات سے گوڈے گوڈے خوش ہوں۔ میں جب بھی کوئی مارچ ہوتا، کوئی جلسہ ہوتا، تو ہر حلقے سے 20-20 25-25 30-30 گاڑیاں آتی، لیکن گجرات سے ذرا میرے لیے مسئلہ ہوتا، تو خیر آج انہوں نے سارا قرض اتار دیا، میں خیر 100 کے قریب گاڑیاں صرف گجرات کے قریب سے گئی، اور بڑے بانکپن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ۔ اور الحمدللہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا مارچ تھا۔ الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں کوریج نہیں دی ہے، اس لیے اگر ہم ٹماٹروں کے ریٹ پہ جلوس نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے، اگر ہم گیس کے لیے نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے ہمیں۔ یہ ہم نام محمد کے لیے نکالا، اور 97% میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، اس لیے ہمیں کوئی دکھ نہیں، ہمیں پہلے توقع یہ تھی، ان سے یہی ہمیں توقع تھی۔ لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ 10 کلومیٹر پر انسانوں کا انبوہ ہی نظر آ رہا تھا، آپ اس کی تصویریں ہیں، نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس شاہ کے رسول حضور کے نام پہ میدان میں نکلتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہوتی، ہم نے آگے بڑھ کے حضور کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جو کل کہا گیا مختلف جگہوں پہ،
اور 125 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ درود و سلام سے مہکتا رہا، تو ہم نے اگلی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، اور وہ کس طرح ان کا جو منصوبہ ہے سینوں سے حب رسول کو نکالنے کا، اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر 3 تجویزیں دی تھیں، ان پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اقبال نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے، اس کا حل، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 3 کام کریں۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا۔ میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے۔ قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے۔ میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ، اس لیے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی۔ ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھی تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا، اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو، کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے۔ اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟ 40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں، لفظ بیچے جا رہے ہیں، خطبے بیچے جا رہے ہیں، تو یہ قوم، یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے۔ اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو۔ تیسری بات، ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی، لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے۔ تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا، تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا، نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا، نہ نعت خواں میں وہ روپ نظر آیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے۔ اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی، بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں، اس دور میں کہا تھا۔ اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے، آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ، یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سب سے پہلا طریقہ اقبال، حکیم الامت اس کو یوں ہی نہیں کہتے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ۔ کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی، رس کہاں سے آ گئی؟ جو اہل نقد ہیں، یہاں شعراء بھی موجود ہوں گے، وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا۔ تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ اور ایک اور بات کر جاؤں، درود عقیدوں کو صحت دیتا ہے۔ آج 73-72 فرقے ہیں نا، تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر۔ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو، ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو، اور ہر بندہ اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے؟ عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا، سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا۔ اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو، اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ منہ بھی لے۔ اس لیے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی کہ حضرت جب کثرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پہچانے؟ تو امام زین العابدین نے کہا
کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے۔ بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا، اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو میرے امام نے کیا کہا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ علماء کو سن سن کے عربی کے اتنے تو ماہر ہو ہی گئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یہ حق کی علامت ہے، اس لیے اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ۔ پہلا کام، اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ زود اثر ذریعہ ہے، کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے، اولاد کے بالغ ہونے سے قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دینی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دینیات بھی پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے اندر 15 صفحوں کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا۔ آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں، حضور کی سیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ازبر کروا دیں، اور اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر بھی تعلیم بالغاں کے طور پہ انہیں حضور کی ساری سیرت پڑھائیں۔ کیا آپ اس بات کا اپنے دل میں عہد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ جزا دے۔ چونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ ذمہ نہیں ہوتا۔ اس نے واقعات لکھنے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا، دیانت سے لکھ دیا۔ لیکن سیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے، جس کے پیش نظر وہ سیرت لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحب سیرت کی ذات نقش ہو جائے، اس کا پیار پیدا ہو جائے۔ تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور انہیں سیرت کہا جاتا ہے، اس لیے وہ جو سیرت کی کتاب ہے اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی، نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک، ہر شے میں روشنی ہی روشنی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی، حضور تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے، کبھی یا روحی کہتے، کبھی یا حمیرہ کہتے، بلکہ اتنے پیار کا عالم کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا۔ یار جب غم خار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا، تو کہا واہ راسی، ہائے میرا سر گیا، غمخار کے سامنے دکھ رکھ دیے، ساری گٹھڑی کھول دی۔ تو غمخار نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے، یہ میرے سر میں درد ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو اگر سیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے۔ تو اپنی زندگی، حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ کیا واقعہ؟ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کے ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا حضور ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا فلاں باغ میں۔ باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
اسے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ بے چین ہوں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں، جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو، تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارا۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر لیا تو بوڑھا باپ کیسے آرزو ان کی پوری کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو کہا حضور کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا۔